اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 226 یعنی 226 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ذرا عام موضوعات سے ہٹ کر ہے۔ آج میں نے گھڑی کو موضوع بنایا ہے، جو دراصل وقت کی علامت ہے، اور جس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو وقت کی پیمائش سورج کی گردش سے ہوتی تھی۔ تو وہ وقت تھا کہ جب سورج کے ابھرنے اور غروب ہونے کے حساب سے وقت کا تعین کیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، لیکن وقت کی بہرحال قدر تھی لوگوں کو، اور اس کو سمجھتے تھے۔ قرآن نے بھی والعصر لفظ استعمال کر کے دراصل زمانے کی جو قسم کھائی ہے وہ وقت ہی کی قسم ہے، اور اہمیت دلائی ہے کہ وقت جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا حساب رکھنا اور اس کے مطابق زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا، یہ ہمارے بنیادی فرائض میں داخل ہے۔ تو آج میں اتفاق سے گھڑی کا موضوع اس لیے لیا ہے میں نے کہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس وقت کی قدر ہی نہیں رہی۔ لوگ فضول کاموں میں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہماری تقریبات ہوتی ہیں، رسوم ہوتی ہیں، ان میں شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے اور کہیں دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ جنازے میں بھی اتنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ اچھا جی 3 دن بعد تدفین کریں گے، اور 1 ہفتے بعد تدفین کریں گے، اور فلاں وہ آ جائیں گے عزیز و اقارب، اس کے بعد ہوگی تدفین۔ حالانکہ تدفین کا حکم ہے کہ فوراً ہی کی جائے۔ تو یہ ہمارے یہاں جو وقت کی بے قدری کا جو سلسلہ ہے وہ میرے ذہن میں آیا، تو میں نے کہا آج گھڑی کو موضوع بنایا جائے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں 1948 میں اپنے ماموں کے ساتھ احمد آباد سے حیدرآباد آیا تھا۔ تو اس زمانے میں گھڑیوں کا عام طور سے گھروں میں تصور ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس طرح، میں تو حیرت ہوں۔ مجھے یاد ہے شاید سال 200 میں 1948 میں آیا تو سال یا 2 سال کے بعد میرے نانا کے گھر میں گھڑی آئی، وہ جو دیوار پہ لٹکانے والا گھنٹال بھی کہتے تھے اس کو، تو وہ گھڑی آئی، اور پورے محلے میں وہ واحد گھڑی تھی، کسی اور گھر میں گھڑی تھی نہیں۔ چنانچہ محلے بھر سے خواتین اور مرد بھیجتے تھے بچوں کو کہ جاؤ ملا جی کے گھر، ملا جی کہلاتے تھے میرے نانا، تو ملا جی کے گھر سے جا کر ٹائم دیکھ کر آؤ، پوچھ کر آؤ ٹائم کہ کیا ٹائم ہوا ہے۔ تو مطلب دن کے کئی اوقات میں محلے بھر کے بچے آ کر ٹائم پوچھتے تھے۔ اب اندازہ کیجیے کہ پورے محلے میں ایک گھڑی ہوتی تھی۔ اس کے بعد گھڑیوں کا جب سلسلہ بڑھا تو پھر جیسے جیسے لوگوں کے پاس پیسہ آتا گیا، تو لیکن ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں کہ وقت کی قدر کم ہوئی تو گھڑیاں زیادہ آنی شروع ہو گئی، تو گھروں میں پھر گھڑیاں بہت ہونے لگیں۔ میرے بچپن کے دوست اور ہم جماعت، جسے کلاس فیلو کہتے ہیں آج کل کے لوگ، تو وہ عبدالغفار صاحب، وہ سمجھ لیں کہ ان کا گھڑیوں کا کاروبار تھا۔ پہلے خود گھڑی سازی کرتے تھے، پھر اس کے بعد دکان بھی لی اور گھڑیاں بھی فروخت کرنے لگے۔ تو وہ جب کراچی آ کر رہے تو پری ڈی تھانہ کے سامنے ان کا فلیٹ تھا، تو ہمیں دعوت دی انہوں نے، میاں بیوی کو۔ ہم گئے ان کے گھر، فلیٹ تھا پہلی یا دوسری منزل کا، چند کمروں پر مشتمل۔ تو پھر انہوں نے گھر بھی دکھایا اپنا، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے ہر کمرے میں ایک گھڑی لگی ہوئی تھی۔ تو کچھ تھوڑا سا حسد کہہ لیں، رشک کہہ لیں، یا حیرت یہ پیدا ہوئی کہ یار ان کے تو ہر گھر میں گھڑی لگی ہوئی ہے۔ ہم جب کورنگی میں رہتے تھے تو شاید گھر میں گھڑی بھی نہیں تھی اس زمانے میں ہمارے پاس بھی۔ تو کہنے کا مقصد وہ گھڑیاں اتنی ساری ہر گھر میں دیکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ تو غفار بھائی سے پوچھا کہ بھائی دکان کی ہے گھڑیاں، کبھی بدل دیتے ہیں ہم، دوسری لا کے لگا دیتے ہیں، پھر لے جا کے دکان پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ان کی دکان کی حد تک تو سمجھ لیں کہ بات جائز تھی یا سمجھ میں آنے والی تھی کہ بھائی گھڑیوں کی دکان ہے۔ تو لیکن ہمیں بڑی حیرت ہوئی اس وقت۔ آج جب میں پلٹ کر دیکھتا ہوں اس دور کو اور آج کی زندگی کو اپنی، تو 5 کمروں کا میرا مکان کہلاتا ہے، فلیٹ، ہر کمرے میں ایک گھڑی موجود ہے، اور جس جگہ کی گھڑی کا سیل ختم ہو جاتا ہے، 1 آدھ دن گزر جاتا ہے، تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ میں گھر والوں کو غصہ کرتا ہوں کہ بھائی سیل کیوں نہیں بدلا اس کا،
سارے کام میں ہی کروں کیا؟ تو مطلب یہ کہ ایک گھڑی کا سیل اگر خراب ہو جائے اور بند ہو جائے تو گراں گزرتا ہے ہمیں، جبکہ پہلے بتا چکا ہوں وقت کی کوئی قدر نہیں ہے، لیٹ کے وقت گزارتے ہیں، بڑھاپے میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، لکھنے پڑھنے کا بھی ذوق ختم ہو گیا، تو سارا وقت کہہ سکتا ہوں میں کہ ضائع کرتے ہیں، اس کے باوجود ہر جگہ ایک گھڑی چاہیے ہمیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم جب کولنگی میں رہتے تھے، میں نے بتایا گھڑی بھی نہیں تھی، نہ ریڈیو تھا، بجلی نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں تھا، فریج وریج کا تو تصور ہی نہیں تھا وہاں۔ تو ہم نے جو زندگی گزاری، اب بجلی نہیں ہے تو پنکھے بھی نہیں ہیں گھر میں، تو اس طرح بغیر بجلی، پنکھے، گھڑی کے ہم نے کافی عرصہ گزارا، اور کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی زندگی میں ہمیں۔ ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، بالکل کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم فلاں چیز سے محروم کیوں ہیں۔ تو لیکن بہرحال وہ گزار دیا۔ پھر چونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اچھا نہیں لگتا بار بار کہتے ہیں، لیکن ترغیب کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ چونکہ حلال کی کمائی تھی، محنت کی کمائی تھی، تو جتنی بڑھتی گئی کمائی آہستہ آہستہ، تو گھر میں ایک ٹرانزسٹر ریڈیو بھی آ گیا، پھر ہم نے بجلی بھی لگوا لی، پنکھے بھی ایک دو کمروں میں رکھے، اور اس طرح آہستہ آہستہ پھر گھڑی بھی آ گئی۔ یہ سارے کام بتدریج ہوئے، یہ نہیں ہوا کہ آنکھ کھولی دنیا میں اور ساری چیزیں ہمیں ملی ہوئی تھی۔ محنت کی، والد صاحب تو آخری دور میں 12-14 سال بیڈ پیشنٹ رہے، یعنی بستر کے مریض، تو ساری ذمہ داریاں میرے اوپر تھیں، تو بچوں کو پالنا بھی، ان کو پڑھانا بھی، اور گھر کے ضروریات کا انتظام کرنا بھی، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ نے بہرحال حلال کی روزی میں برکت دی، اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے آ گئی، اور آج بفضل خدا گھر میں ہر چیز میسر ہے جو بھی ضرورت کی ہے، غیر ضروری چیزیں رکھنے کا میں قائل نہیں ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ گھڑیاں تو ہو گئی ہیں بہت، لیکن وقت کی قدر ختم ہو گئی۔ میرے جیسے میں نے بتایا 5 کمروں کا مکان ہے، تو 5 گھڑیاں تو لگی ہوئی دیواروں پر۔ موبائل ہے میرا اور بیوی کا، اس میں تو اس کے اندر بھی گھڑی ہوتی ہے، ایک وہ جو ریسٹ واچ کہلاتی ہے، ہاتھ پہ باندھنے والی گھڑی، وہ بھی ہمارے داماد صاحب نے لا کر دی تھی، وہ بھی ہے میرے پاس۔ تو مطلب یہ ہے کہ درجنوں کے حساب سے گھڑیاں موجود ہیں، لیکن وقت کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، آج میرا خیال 7 دن کے بعد میں یہ آپ کو دوبارہ ویڈیو پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حالانکہ سر سے کوئی بڑا کام میں نے سرے سے نہیں کیا، فالتو گھر میں بیٹھا ہوا۔ ایک شادی ضرور میں نے سمجھ لیں اٹینڈ کی ہے، شادی میں حاضری دی، اور ایک جگہ ہمارے بڑے اچھے دوست شجاع الدین غوری صاحب، ان کی نئی کتاب آئی تو ان کے گھر پر ایک مختصر سی دعوت تھی، اس میں شریک ہے، اس کے سوا سرے سے کوئی کام کرنے کو نہیں، لیکن وقت کی قدر بھی نہیں ہے کوئی، سارا وقت ایسے ہی فالتو ضائع ہوتا ہے۔ تو خیر، اب میں آتا ہوں ایک اور بات پر، اب ادب کی طرف آتا ہوں گھڑی سے، کہ گھڑی جو ہے وقت کا سمجھ لیں وقت ظاہر کرنے والی ایک چیز ہے، آلہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور وقت اور گھڑی جو ہے وہ زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، زمانہ گزرتا ہے۔ وہ جیسے میں نے ابھی مثال دی، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، اور زمانہ وہی گھڑی کا، زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور عمل صالح کیے، باقی سب ہماری زندگی سمجھ لیں خسارے کی زندگی ہے، اگر ہم سمجھ پائیں اس کو تو اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد آتا ہوں میں کہ ایک شعر پرانا مشہور ہے کہ غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہم اتنے غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے گردوں آسمان کو کہتے ہیں، یعنی تقدیر نے ہماری قسمت میں سے ایک اور گھڑی کم کر دی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہر گھڑی کا حساب رکھنا چاہیے ہمیں کہ بھئی یہ گھڑی ہم نے جو گزاری ہے یہ فالتو تو نہیں گئی، کچھ کام کیا نہیں کیا، اور کام سے مراد کام مفید کام، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، اہل محلہ کے لیے، اور شہر اور ملک کے لیے۔ اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ گھڑی ہماری یا وہ وقت یا وہ لمحہ ہمارا ضائع نہیں ہوا ہے۔ اب گھڑیوں سے ایک اور چیز مجھے
میں تھوڑی سی مذاق کی بھی عادت ہے، تو مجھے گرو گھنٹال یاد آ گئے۔ گرو گھنٹال، گرو کے معنی تو آپ کو پتہ ہے، ہندوؤں میں خاص طور سے جو بڑا ہوتا ہے مذہبی طور پر اس کو گرو کہتے ہیں۔ تو جو بہت بڑا ہوگا وہ گرو گھنٹال کہلاتا ہے، وہ کہ یہ اتنا بڑا ہے تو گرو گھنٹال ہو گیا وہ، تو بڑا استاد۔ تو اس کے بارے میں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب یہ کہ یہ سرغنہ ہوتا ہے، جو بدماشوں کا سرغنہ ہوتا ہے اس کو بھی گرو گھنٹال کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں بدماشوں کے سرغنہ کسی طور پر رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں، وہ سارے ہمارے گرو گھنٹال ہیں، جو معنوی لحاظ سے بدماشوں کے سردار ہیں دراصل۔ تو یہ ایک صورت تھی گھڑی کے بارے میں، اور مجھے افسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہم گھڑیاں تو بہت ہیں لیکن قدر نہیں کرتے۔ گھڑی گھڑی ہم اگر دیکھیں تو پتہ چلے، ہر پل اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلے کہ ہم نے کوئی کام بھی کیا ہے، فالتو ہی وقت ضائع کیا۔ اس وقت مجھے کچھ کھانسی بھی ہو رہی ہے، اس لیے آج کی نشست یہیں ختم کرتا ہوں میں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اللہ حافظ۔ باقی بشرط زندگی باقی، اگر آپ اس چینل کو کسی قابل سمجھتے ہیں تو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کریں۔ جزاک اللہ۔